لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام علیکم. شکریہ دکتور، اللہ يسعدك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. اطیاف الحرمین نمائش کا تصور آج سے تقریباً 13 برس قبل یعنی 2013 میں وجود میں آیا. انہی دنوں جب رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مبنی فلم دنیا بھر میں موضوع بحث بنی ہوئی تھی، مجھے فجیرہ اتھارٹی کی جانب سے انجینئر محمد الف خم کے ذریعے اپنی خصوصی نمائش منعقد کرنے کی دعوت موصول ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہ نمائش خالص دینی اور روحانی پیغام کی حامل ہو. انہوں نے فوراً اس تجویز سے اتفاق کیا. اس کے بعد میں بیت الشعبی گئی، جہاں مجھے خانہ کعبہ کی تاریخی چابیاں، غلاف کعبہ اور اس کی تیاری، کڑھائی اور سلائی کے مختلف مراحل کو اپنے کیمرے میں محفوظ کرنے کا موقع ملا. بعد ازاں یہی تصاویر اس نمائش کا بنیادی حصہ بنی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ نمائش فجیرہ میں غیر معمولی کامیابی سے ہمکنار ہوئی. یہ 3 روز تک وہاں جاری رہی، جس کے بعد مزید 3 دن کے لیے دبئی مال منتقل کر دی گئی. افتتاحی تقریب میں متعدد ممتاز شخصیات نے شرکت کی، جن میں وزارت کے انڈر سیکرٹری جناب سعود الشیخی رحمۃ اللہ، سعودی ٹیلی ویژن کے معروف ہدایت کار جناب حامد العثمان اور مکہ مکرمہ ریجن میں وزارت الاطلاعات کے ڈائریکٹر جنرل جناب عبدالخالق الزہرانی شامل تھے. نمائش کے دوران ایک غیر مسلم زائر ایک تصویر کے سامنے رک گیا اور اس نے دریافت کیا کہ کیا وہ اس مقدس مقام کی زیارت کر سکتا ہے. ہم نے اسے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں داخلہ صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے. یہ سن کر اس نے فوراً کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اس لمحے اس نے نمائش ہی کے اندر کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. وہ منظر ناقابل فراموش تھا. نمائش نچلی منزل پر منعقد تھی، جبکہ اوپر کی منزلوں پر موجود زائرین بھی بلند آواز میں اس کے ساتھ کلمہ شہادت دہرا رہے تھے. میرے لیے یہ ایک عظیم روحانی پیغام تھا. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اس مشن کو جاری رکھنے کی ترغیب دے رہے ہوں. اسی سال مجھے شکاگو میں منعقد ہونے والی دوسری عالمی اسلامی کانفرنس میں اطیاف الحرمین نمائش پیش کرنے کی دعوت ملی. نمائش کے دوران کانفرنس کے امریکی ڈائریکٹر ایک تصویر سے اس قدر متاثر ہوئے کہ میں انہیں امریکی داعی سامی کی دعوتی اسٹال تک لے گئی. بعد میں مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے وہاں کلمہ شہادت پڑھنے سے اس لیے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ وہ اسلام اسی تصویر کے سامنے قبول کریں جس نے ان کے دل کو سب سے زیادہ متاثر کیا تھا. وہ تصویر 27ویں شب رمضان المبارک کی تھی. میرے لیے یہ بھی ایک واضح اشارہ تھا کہ اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا یہ سفر جاری رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری یہ دعوتی و ثقافتی مہم آگے بڑھتی رہی. صرف 1 سال کے دوران ہم نے امریکہ کی تمام ریاستوں میں نمائش منعقد کی، جبکہ بعد ازاں یہ نمائش دنیا کے 57 ممالک تک پہنچ گئی. ان عالمی دوروں کے دوران 46 افراد نے اسلام قبول کیا. آج اطیاف الحرمین نمائش امریکہ میں جاری فیفا ورلڈ کپ کی سرگرمیوں کے دوران اپنی تصاویر اور کتاب کے ذریعے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا رہی ہے. گزشتہ چند دنوں میں امریکی داعی سامی کی دعوتی کاوشوں کے نتیجے میں 30 سے زائد افراد اسلام قبول کر چکے ہیں. تاہم اس وقت تک مجھے ان کی حتمی تعداد معلوم نہیں. بس یہی ہمارا مشن ہے. نمائش کا آغاز اسلام کی داستان سے ہوتا ہے. اگرچہ مسجد الحرام اور خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک سلسلہ بھی جاری رہا، لیکن ہم اپنی داستان کا آغاز اس لمحے سے کرتے ہیں جب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی آخری ہدایت نازل ہوئی. اسی لیے نمائش کا پہلا مرحلہ جبل نور اور غار حرا ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت اور اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اسی غار میں حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر تشریف لائے اور فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہیں سے ہم زائرین کو بتاتے ہیں کہ اسلام کے عظیم پیغام کا آغاز غار حرا سے ہوا. اس کے بعد نمائش میں ایک منفرد تصویری منظر پیش کیا جاتا ہے جس میں کرۂ ارض کے قلب میں واقع خانہ کعبہ کے مقام کو نمایاں کیا جاتا ہے. بہت سے زائرین مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ تصویر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کی گئی ہے. میں انہیں بتاتی ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقی فوٹوگرافک تخلیق ہے جس کا مقصد دنیا کے قلب میں خانہ کعبہ کی مرکزی حیثیت اور عظمت کو اجاگر کرنا ہے. اس کے بعد سفر مکہ مکرمہ کے داخلی دروازے تک پہنچتا ہے، جہاں ہم وضاحت کرتے ہیں کہ اس مقام کے بعد غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے. پھر داستان مسجد الحرام، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حج کے روحانی سفر اور ان عظیم الشان توسیعی منصوبوں کی جانب بڑھتی ہے جنہیں مملکت سعودی عرب نے ضیوف الرحمان کی خدمت کے لیے حقیقت کا روپ دیا ہے. نمائش اپنے اختتام پر عید الاضحیٰ کے ایک نہایت پر اثر منظر تک پہنچتی ہے، جہاں مطوف مناسک حج مکمل کرنے والے حجاج کا استقبال کرتے ہوئے محبت سے کہتا ہے عیدکم مبارک. یہ منظر حجاج کے دلوں کو گہرائی سے چھو لیتا ہے کیونکہ وہ اپنے مطوف سے ایک مضبوط روحانی اور جذباتی تعلق
قائم کر لیتے ہیں جو پورے سفر حج میں ان کا رہنما اور معاون ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے حجاج مناسک کی تکمیل کے بعد بھی اس سے جدا ہونا پسند نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ حرمین شریفین کی یہ ایمان افروز داستان اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اور ہم دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو یہ دعا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور خوشیوں سے نوازے۔ پوری امت مسلمہ اور دنیا بھر کے تمام مسلمان ہمیشہ امن، خیر، سلامتی اور خوشحالی کے ساتھ رہیں، آمین۔ والمسلمين أجمعين بألف خير. شکریہ۔